الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک ہمارے جنید بھائی ہیں جو عورتوں کے مسجد میں داخلے کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ عورتوں کا مسجد میں داخلہ کیسے منع ہوا، کیوں منع ہوا، کیا اس کی صورتحال تھی، کیا اس کا انداز تھا، کس طریقے سے منع کیا گیا، یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں عورتوں کی مسجد میں حاضری کے تعلق سے۔ اس زمانے میں چونکہ عورتیں مسجد میں نہیں آتی ہیں، عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، ہمارے نبی کا جو دور تھا، اس دور میں عورتیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتی تھیں۔ عورتیں مردوں کی جماعت کے ساتھ، بھلے ان کی صفیں الگ سے پیچھے لگتی تھی، لیکن مرد امام کے پیچھے ہی وہ نماز پڑھتے تھے۔ اب کیا ہوا، کن کے دور میں کس وجہ سے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ عورتوں کو مسجد میں آنے سے حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام اور ائمہ دین مصالح شرعی کے تحت روک دیا۔ آقا کے بعد، آقا کے دور میں ان کو منع نہیں کیا گیا، لیکن جس دور میں منع کیا گیا وہ صحابہ کا دور تھا۔ یہ توجہ کے قابل بات ہے۔ آج کچھ لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنا یہ ان کی حق تلفی ہے۔ یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنا یہ حق تلفی والی بات نہیں ہے۔ اگر یہ حق تلفی ہے تو صحابہ کرام نے منع کیا تھا۔ وہ صحابہ جنہوں نے آقا کریم سے ملاقات کی، آقا کو دیکھا، جنہوں نے دین کو قریب سے دیکھا، وہ صحابہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا تھا۔ کیا صحابہ سے بھی کوئی اور دانشمند پیدا ہو گیا دنیا میں جو یہ کہے کہ ان کو روکنے نہیں دیا جائے بلکہ مسجد آنے دیا جائے؟ فتاوی خلیلیہ جلد دوم صفحہ 565 پر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد میں آنے سے، عورتوں کو روکنے سے صحیح احادیث میں ممانعت آئی ہے۔ صحیح حدیثیں اس بات پر شاہد ہیں، یہ بات کہتی ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کیا جائے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ کی باندیوں کو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ یہ حدیث ہے، حدیث میں روکنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن نبی کریم کے دور کے بعد صحابہ کرام نے جب حالات دیکھے، کنڈیشن آپ نے دیکھا، تو پھر آپ نے حالات کو دیکھ کر صحابہ نے منع کیا۔ کیا حالات بنے تھے، کس طریقے سے منع کیا گیا، دیکھیے۔ اس کے بعد بھی اچھا کوئی اگر یہ کہے کہ یہ حدیث رہنے کے بعد منع کیوں کیے، تو یہ حدیث جیسے آپ اور ہم کو معلوم ہے، ویسے ہی اس حدیث کا علم صحابہ کرام کو بھی تھا۔ صحابہ بھی اس حدیث کو جانتے تھے۔ اس حدیث کو جاننے کے بعد بھی حقیقت تو یہ ہے کہ انہی صحابہ کے ذریعے وہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ وہ تو حدیثوں کے راوی ہیں، تو وہ تو حدیث کو جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے منع کیا۔ کیوں؟ دیکھیے بھائی، ائمہ دین نے کہ مصالح شرع سے خوب واقف اور اطباء قلوب ہیں، دلوں کے ڈاکٹر ہیں ہمارے صحابہ اور ائمہ کرام۔ عورتوں کو جمعہ، جماعت اور عید تو درکنار، واعظ کی حاضری سے بھی مطلقاً منع فرمایا گیا۔ واعظ، جلسے جہاں مخلوط ہوتے ہیں، مرد و عورت ایک جگہ حاضر رہتے ہیں، اس طرح کے جلسوں میں بھی ان کو منع کیا گیا۔ جمعہ میں، جماعت میں، عید میں، اور یہ مجلس واعظ میں جہاں مردوں عورتوں کا مخلوط انتظام ہوتا ہے، ایک ساتھ ہوتے ہیں، کامن رہتا ہے، وہاں منع کیا گیا ہے۔ اگرچہ بڑھیا ہو، مردراز ہو، پھر بھی منع کی گئی۔ اگرچہ رات میں ہو، صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پاک اپنے زمانے میں تھا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام ملاحظہ فرماتے جو باتیں عورتوں نے اب پیدا کی ہیں تو ضرور انہیں مسجد سے منع فرما دیتے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ حضور کے بعد چونکہ سیدہ عائشہ کافی سالوں تک حیات سے رہی، سیدہ عائشہ نے جب اپنے زمانے کی عورتوں کا حال دیکھی تو فرمایا کہ اس زمانے میں عورتوں نے جو باتیں پیدا کر لی ہیں، اگر یہ باتیں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتی تو رسول اللہ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ سیدہ عائشہ کا یہ فرمان بھی بخاری شریف، مسلم شریف میں موجود ہے۔ جی ہاں، یہ حدیث پاک بھی موجود ہے، اور آقا منع فرما دیتے، ایسا فرماتے ہیں۔ اور جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں منع کی گئیں، پھر تابعین کے زمانے سے ائمہ نے ممانعت شروع فرما دی۔
پہلے جوان عورتوں کو منع کی گئی، منع کرنے کے اسٹیپ ہوئے۔ سب سے پہلے جوان عورتوں کو منع کی گئی، بوڑھی عورتیں آتی تھیں، پھر اس کے بعد بوڑھیوں کو بھی منع کر دیا گیا۔ پہلے دن میں عورتوں کو منع کی گئی اور رات کو اجازت تھی، پھر ایک اسٹیپ یہ بھی ہوا کہ رات کو بھی منع کر دیا گیا، یہاں تک کہ حکم ممانعت عام ہو گیا، بالکل عام کر دیا گیا کہ رات ہو یا دن، عمر میں کوئی بھی کسی عمر کا ہو، عورتیں جو ہیں وہ مسجد میں نہیں آئیں گی۔ للہ انصاف، کیا اس زمانے کی عورتیں، آج کی عورتیں فاحش، کیا اس آج کی عورتوں کو دیکھیں اور پھر اس زمانے کی عورتوں کو دیکھیں، غور کریں، کیا اس زمانے کی عورتیں فاحشہ تھیں، بدکار تھیں اور اب صالحہ ہو گئی ہیں، نیک ہو گئی ہیں؟ یا جب فاحشات زیادہ تھیں یا اب عورتیں نیک ہو گئی ہیں؟ ہرگز ایسی نہیں ہیں۔ اس دور کی عورتیں تو پاک باز تھی، نیک تھی، گناہ تو عام آج ہے، حاشا، بلکہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔ تو جب ان خیر کے زمانوں میں عورتیں منع کر دی گئی اور کہاں سے گھر سے بالکل برابر مسجد میں جا کر نماز باجماعت ادا کرنے سے منع کر دی گئی، تو کیا اس زمانے میں پرفتن میں عورتوں کو اس کی اجازت دے دی جائے گی؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو یوں منع کرنے کا دور چلا، یہاں تک کہ یہ بھی ہوا کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کی شروعات فرمایا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم نے جب منع فرمایا تو کچھ عورتیں سیدہ عائشہ کے پاس شکایت لے کر کے گئی تھیں کہ جس چیز سے رسول اللہ نے منع نہیں کیا عمر منع فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کا یہی جواب تھا کہ آج عورتیں نے جو حالت پیدا کر لی ہے، اگر رسول اللہ دیکھتے تو وہ بھی منع فرما دیتے۔ سیدہ عائشہ منع روکی نہیں اس فیصلے کو، فیصلے کا استقبال کیا سیدہ عائشہ نے۔ سیدہ عائشہ کے حیات میں ہی عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دی گئی تھی۔ جب سیدہ عائشہ کے حیات میں ہی منع کر دی گئی تھی تو سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا، صحابہ نے قبول کیا، تابعین نے قبول کیا، صحابیات نے قبول کیا، بہت ساری صحابیات تھیں، جب انہوں نے حکم کو قبول کیا تو آج کی عورتوں کو بھی قبول کرنے میں ہی عافیت ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔